الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا نبي بعده ولا نبوة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله عز وجل في مقام آخر تبيانا لكل شيء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام، أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام و تکریم علماء کرام اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو خطبے کے اندر میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات حسرت آیات سے 81 روز قبل میدان عرفات میں، حج کا موقع آ رہا ہے، میدان عرفات میں جمعے کے دن عصر کے بعد وہ پاک ہستیاں جنہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں، ان کے مجمع کے اندر یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے سنائی. یہ آیت اس مجمع میں نازل ہوئی. جمعے کا دن تھا، عرفات کا میدان ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا. انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں منصب نبوت، حقیقت نبوت اور اثبات نبوت، اس کا بیان کروں گا مختصراً. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین کو مکمل کیا. یہ آیت اس بات کی شہادت دے رہی ہے، گواہی دے رہی ہے کہ دین وہ کامل ہے. اور دوسری آیت تبیانا لکل شیء، یہ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ دین جامع ہے. اب دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی، اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ دین وہ کامل بھی ہے اور دین جامع بھی ہے. اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جامع اور کامل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہے دین جامع ہے، دین کامل ہے. جامع اور کامل کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، جامع اور کامل اس کو کہتے ہیں جس میں نہ تو اضافہ کیا جا سکے اور نہ ہی اس میں کمی کی جا سکے. اس چیز کو جامع اور کامل کہتے ہیں. قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین کامل ہے، ناقص نہیں ہے، ادھورا نہیں ہے. اب نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اب کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے. کیوں؟ الیوم اکملت لکم تبیانا لکل شیء. تو دین وہ کیا ہے؟ جامع بھی ہے اور
کامل بھی ہے۔ اب اگلی بات، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ دین جامع ہے، دین کامل ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ جامع کسے کہتے ہیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی، کامل کسے کہتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ دین کیا محض علم کا نام ہے یا دین محض عمل کا نام ہے؟ دین نام کس کا ہے؟ میرے بھائیوں، دین نہ تو محض علم کا نام ہے اور نہ ہی محض عمل کا نام ہے، دین نام ہے مجموعہ علم و عمل کا۔ دین کس کا نام ہے؟ مجموعہ علم و عمل کا، محض علم کا نام بھی نہیں، محض عمل کا نام بھی نہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دین نام ہے مجموعہ علم و عمل کا، اب خود بخود بات سمجھ میں آ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے، دین جامع ہے، دین نام ہے مجموعہ علم و عمل کا۔ علم بھی جامع اور کامل، اور علم بھی جامع اور کامل۔ علم، اس علم کے بعد جو دین کا علم اللہ نے ہمیں دیا وہ کامل اور جامع ہے۔ اس علم کے بعد ہمیں اب اور کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ جامع اور کامل ہے۔ اس علم کے اندر اب نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے، اور یہ علم، اس کے جانب مقابل جانب عمل، یہ جو عمل دین کا ہے یہ بھی جامع اور کامل ہے۔ اس عمل کے بعد اب ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت نہیں، کیوں؟ یہ عمل جامع اور کامل ہے۔ اس عمل کے اندر نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب اگلی بات، علم کہاں ہے، عمل کہاں ہے؟ علم کہاں سے لیں، عمل کہاں سے لیں؟ علم کو کہاں تلاش کریں، عمل کو کہاں تلاش کریں؟ میرے بھائیوں، علم کا منبع یہ قرآن کریم ہے، اور عمل کا منبع سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک علمی قرآن ہے، ایک عملی قرآن ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جو دو گدوں کے درمیان ہے، ایک قرآن وہ ہے جو دو سچوں کے درمیان ہے۔ جو علمی قرآن میں ہے قوانین کی صورت میں وہی کچھ سرکار نے کر کے دکھایا، عملی قرآن جو سرکار نے کیا وہی قرآن میں ہے۔ جو قرآن نے کہا سرکار نے وہ کیا، جو سرکار نے کیا قرآن نے وہ کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا قرآن کچھ کہے اور سرکار کچھ کہے۔ بعض فرق باطلہ ان کی یہ شاطرانہ چال ہے، ایک تدبیر ہے، ایک طرف قرآن کو رکھتے ہیں، ایک طرف سرکار کو رکھتے ہیں، سرکار کی حدیث کو رکھتے ہیں، تضاد دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ 100% غلط بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کچھ کہے، قرآن متن ہے، سرکار شارح ہیں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ متن کچھ ہو، تشریح کچھ ہو۔ اس لیے جو قرآن نے کہا وہ سرکار نے کیا، جو سرکار نے کیا وہی قرآن نے کہا۔ یہ دونوں حقیقتیں 100% ایک دوسرے پر منطبق ہیں، ذرہ برابر ایک دوسرے سے منحرف نہیں ہے۔ اگلی بات، قرآن کریم جامع، کامل، دین ہمارا کامل، اور دین نام ہے مجموعہ علم و عمل کا۔ اب یہ قرآن کریم، یہ جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم، جیسے یہ اعلان کر رہی ہے کہ دین کامل ہے، اسی آیت کے اندر منصب نبوت بھی ہمیں سمجھایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ پسند کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ منصب نبوت کو سمجھنے کے لیے منصب الوہیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کس کا کیا عہدہ ہے، محدثین ان کا منصب کیا ہے، مجتہدین ان کا منصب کیا ہے، انبیاء کا منصب کیا ہے، رب تعالیٰ کا منصب کیا ہے، جب پتہ چل گیا کس کا کیا عہدہ ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، ان کی اختیارات کیا ہیں، پھر بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ منصب نبوت کو سمجھنے کے لیے منصب الوہیت کا سمجھنا ضروری ہے۔ منصب الوہیت کیا ہے؟ میرے بھائیوں توجہ فرمانا، منصب الوہیت کسی کام کے بارے میں یہ فیصلہ فرمانا، کسی امر کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ کام کرو گے اس پر میں تمہیں اجر دوں گا، فلاں کام کرو گے اس پر عذاب دوں گا، فلاں کام موجب ثواب، فلاں کام باعث عذاب۔ اس کا فیصلہ یہ کس کا منصب ہے؟
یہ منصب کس کا ہے؟ اگر تم فلاں کام کرو گے اس پر میں تمہیں سزا دوں گا، فلاں کام کرو گے اس پر میں تمہیں اجر دوں گا، یہ منصب کس کا ہے؟ یہ اللہ کا منصب ہے۔ یہ اعلان کرنا، یہ اختیار اللہ کا ہے، یہ منصب اللہ کا ہے۔ فلاں کام، فلاں امر، فلاں چیز اگر تم نے فلاں فلاں کام کیے اس پر میں تمہیں سزا دوں گا، اور اگر فلاں فلاں تم نے کیے اس پر جزا اور تمہیں ثواب دوں گا۔ یہ منصب الوہیت ہے۔ اور منصب رسالت کیا ہے؟ منصب رسالت یہ ہے کہ فلاں کام اس پر عذاب ہے، فلاں کام اس پر ثواب ہے، اس کی خبر امت تک پہنچانا، یہ کس کا منصب ہے؟ یہ منصب رسالت ہے۔ اور آسان الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں منصب الوہیت کو امت تک پہنچانا یہ کس کا منصب ہے؟ یہ منصب رسالت ہے۔ اب ایک ہے منصب الوہیت، ایک ہے منصب رسالت۔ کسی چیز کے بارے میں امت کو خبر دینا، فلاں کام کرو گے اس پر تمہیں سزا اور فلاں کام کرو گے اس پر تمہیں عذاب، اس کی خبر دینا یہ کس کا منصب ہے؟ منصب رسالت۔ جو منکر ہے، بدعتی ہے، ملحد ہے، اس کا ایک جرم تو یہ ہے کہ وہ دین کو جامع اور کامل مانتا نہیں ہے۔ اگر دین کو جامع اور کامل مانتا، نہ اضافہ کرتا نہ کمی کرتا، اور دوسرا اس کو نہ منصب الوہیت کا پتہ ہے نہ منصب رسالت کا پتہ ہے، کبھی وہ منصب رسالت پر آتا ہے، کہتے ہیں فلاں فلاں کام کرو اس پر ثواب ہوگا، ہم کہتے ہیں یہ تو منصب رسالت ہے۔ آیا سرکار نے اس کی خبر دی ہے؟ اگر سرکار نے خبر نہیں دی تو تم اس منصب پر کیسے آتی ہو؟ تم مصطفیٰ نہیں ہو۔ اگر وہ کہتا ہے فلاں فلاں کام کرو اس پر فیصلہ یہ ہے، تمہیں سزا یہ عذاب ہوگا، ہم کہتے ہیں یہ منصب الوہیت ہے۔ تم نہ خدا ہو نہ مصطفیٰ ہو، نہ ہم تمہیں اس منصب پر آنے دے سکتے ہیں نہ اس منصب پر۔ تو جو ملحد ہے، بدعتی ہے، ایک تو اس کا جرم یہ ہے وہ دین کو جامع اور کامل نہیں تسلیم کرتا، اور دوسرا بہت بڑا جرم یہ ہے کبھی منصب الوہیت پر آتا ہے، کبھی منصب رسالت پر آتا ہے اور کہتے ہیں فلاں کام کرو فلاں کام کرو، کبھی کہتا ہے فلاں جگہ اذان دو، کبھی کہتے ہیں فلاں جگہ درود پڑھو۔ میرے بھائیوں مجھے یہ بتائیں، فجر کی ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہے، یہ 2 رکعتوں کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اس کی خبر ہمیں کس نے پہنچائی ہے؟ سرکار نے پہنچائی ہے۔ آج ہمیں کوئی کہے 2 کے بجائے 4 پڑھ لو، ہم پوچھیں گے فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اس فیصلے کی خبر تمہیں کس نے دی ہے؟ کیونکہ یہ منصب الوہیت ہے، یہ منصب رسالت ہے۔ اور پھر اگلی بات، یہ تو منصب کی بات تھی، منصب سے آگے حقیقت نبوت۔ جب انسان حقیقت نبوت سمجھ جاتا ہے تو پھر دھوکے سے بچ جاتا ہے، ورنہ اصل میں نبوت اس کی حقیقت اللہ جانے اور اللہ کے انبیاء جانے، لیکن معالم التنزیل کے اندر علامہ راضی رحمہ اللہ نے جو افہام کے قریب کرنے کے لیے تقریر کی ہے، تشریح کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو حقیقت نبوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 قوتیں پیدا کی ہیں۔ کتنی قوتیں؟ 2 قوتیں پیدا کی ہیں۔ ایک قوت وہ جس سے انسان خیر اور شر کو معلوم کرتا ہے، ایک قوت وہ جس سے انسان خیر کو اور شر کو معلوم کرتا ہے، اور دوسری قوت اللہ نے انسان کے اندر وہ پیدا کی ہے جس سے انسان خیر پر عمل کرتا ہے اور شر سے بچتا ہے۔ یہ 2 قوتیں ہیں جنہیں اصطلاح میں پہلی قوت کو قوت نظری کہتے ہیں اور دوسری قوت کو قوت عملی کہتے ہیں۔ قوت نظری جس قوت سے انسان خیر اور شر کو معلوم کرتا ہے اسے قوت نظری کہتے ہیں، اور دوسری قوت جس سے انسان خیر پر عمل اور شر سے بچتا ہے اس کو قوت عملی کہتے ہیں۔ انسان کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی، ایک قوت نظری ہے، ایک قوت عملی ہے۔ اور پھر قوت نظری، قوت عملی کے اعتبار سے انسان کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ انسان جو قوت نظری، قوت عملی دونوں کے اندر ناقص، دونوں قوتوں کے اندر کیا ہے؟ ناقص ہے۔ نہ تو خیر اور شر معلوم کرنے کی قوت اس کی کامل ہے، اور نہ خیر پر عمل اور شر سے بچنے کی قوت اس کی کامل ہے، دونوں قوتوں کے اندر ناقص۔ نمبر دو، وہ انسان جو دونوں قوتوں کے اندر کامل ہے، لیکن خود تو کامل ہے، دوسروں کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ قوت نظری میں بھی کامل، قوت عملی میں بھی کامل، لیکن خود تو کامل، دوسروں کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ نمبر تین، وہ آدمی جو خود بھی کامل، قوت نظری میں بھی، قوت عملی میں بھی، اور پھر دوسروں کی تکمیل بھی کر سکتا ہے۔ یہ تین قسمیں ہو گئی قوت نظری اور قوت عملی کے اعتبار سے۔ پھر آگے کمال کے مختلف درجات ہیں۔ کمال کے ایک ادنا درجہ ہے، ایک درمیانی درجہ ہے، ایک بلند ترین درجہ ہے، اور ایک وہ درجہ ہے کہ جو درجہ انتہائی بلند ہے، اس درجے پر سارے درجے ختم، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں۔ اب قوت نظری، وہ قوت جس سے انسان خیر اور شر کو معلوم کرتا ہے، یہ قوت یہ انتہائی درجے کو پہنچی ہو، اتنے کمال کو کہ وہ آدمی جو قوت نظری کے انتہائی درجے پر پہنچا ہوا ہے، اس کا عمل اس درجے پر ہے، اس کا علم اس درجے پر ہے کہ اس کے علم کے اندر اب غلطی کا امکان ہے ہی نہیں۔ اس کی قوت علمی، قوت نظری اتنی مضبوط ہے کہ اب علم کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے۔ نمبر دو، قوت عملی، وہ بھی آخری سرحدات کو چھو رہی ہے بلندیوں کی۔ اس نے جو عمل کر لیا، اس عمل کے بعد اب ہمیں کسی اور نمونے کی، کسی اور ڈھنگ کی، کسی اور رسم کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسا عمل، اس عمل میں غلطی ہو ہی نہ سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں، قوت نظری، قوت عملی کی جو انتہا درجے ہیں، ان کو جو آدمی چھو رہا ہو، جو انسانیت، جو بشر اس درجے کو چھو رہا ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی ہے جس کے علم میں بھی غلطی کا امکان نہیں، جس کے عمل میں بھی غلطی کا امکان نہیں۔ بدعتی اپنے آپ کو قوت نظری میں کبھی کامل سمجھتا ہے، کبھی قوت عملی میں کامل سمجھتا ہے۔ یہ بھی اس کا دھوکہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو نظریہ میں نے پیش کیا، اس نظریے میں غلطی نہیں ہو سکتی، جو عمل میں پیش کر رہا ہوں، جبکہ یہ شان نبوت کی تھی۔ قوت نظری اور قوت عملی کی انتہائی درجوں کو صرف نبی چھوتے ہیں۔ اس لیے جب حقیقت نبوت واضح ہو گئی تو اب مجھے یہ بتائیے، دین ہمارا جامع اور کامل ہے، دین ہمارا ناقص ادھورا نہیں، دین علم کا نام نہیں، نماز عمل کا نام ہے، یہ علم و عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ تو مجھے بتائیے، جب اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا، یہ علمی کتاب دے دی، اس علمی نوشتے کے بعد اب ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہے نہیں۔ کیوں؟ جامع اور کامل ہمارے پاس موجود ہے، اور سرکار کا عمل آ گیا، سرکار کی سنتیں آ گئی۔ سرکار کی سنتوں کے بعد اب ہمیں کسی اور عمل کی، کسی اور ڈھنگ کی، کسی اور رسم و رواج کی ضرورت ہے نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے پاس علم بھی جامع اور کامل ہے، عمل بھی جامع اور کامل ہے۔ اس بات کو، حقیقت نبوت اور اس بات نبوت کو سمجھانے کے لیے اور آسان کرنے کے لیے ایک دوسری تقریر ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، تمام کام نہ تو قابل عمل ہے اور نہ ہی تمام افعال قابل ترک ہے۔ تمام افعال قابل عمل بھی نہیں اور تمام افعال قابل ترک بھی نہیں۔ بعض اعمال قابل عمل اور بعض قابل ترک ہے۔ یہ تین احتمالات ہیں۔ پہلے دو بداہتاً باطل، غلط، اور ایک ہی باقی رہ گیا ہے کہ بعض اعمال قابل عمل، بعض قابل ترک۔ اب سوال یہ ہے
کہ جو بعض قابل عمل قابل ترک ہے ان کی تمیز کون کرے گا؟ جو ان کی تمیز کرے اسے نبی کہتے ہیں۔ اور تیسری بات، اور پھر بات ختم کرتا ہوں، تیسری تقریر بھی علامہ راضی نے لکھی اس بات نبوت کو بیان کرتے ہوئے، فرماتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک قوت عطا فرماتے ہیں، قوت بصری، حواس کی قوت، قوت لمس۔ اس کے ایک دور ہے، اس دور تک اس کے حواس کام کرتے ہیں، دیکھتا ہے اور دیکھ کر پہچانتا ہے، دیکھنے کی قوت، سماعت کی قوت پکڑتا ہے، نرم ہے، سخت ہے۔ ایک دور آتا ہے حواس بیکار ہو جاتے، اب دوسرا دور شروع ہوا، عزیز و اقارب کو پہچاننا ہے۔ کوئی کسی کے ہاتھ لگا کر یہ نہیں بتا سکتے یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ لمس سے نہیں پتا چلتا، یہ کوئی بتائے گا؟ تو ایک دور ہے جہاں پر حواس بیکار، اب دوسرا دور شروع ہوا، اجانب اقارب ان کی پہچان، پھر یہ دور ختم، ایک تیسرا دور شروع ہوتا ہے جسے عقل کہتے ہیں۔ عقل ممکن حواس کی جو حدود تھی ان سے آگے وہ ممکنات غیر ممکنات کی بات کرتی ہے۔ پھر ایک دور وہ آتا ہے جہاں عقل بھی عاجز آ جاتی ہے، حواس عقل کے لیے، عقل کے مدرکات کے لیے بیکار۔ اسی طرح عقل ایک دور آتا ہے جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کا جو دور ہے اس کے لیے عقل اسی طرح بیکار ہے جس طرح حواس عقل کے مدرکات کے لیے بیکار ہے۔ جہاں پر ہماری عقل بیکار ہو جاتی ہے وہیں سے تو نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نبی۔ جب ہمیں پتہ چل گیا نبوت کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی سمجھ گئے نبوت کا منظر کیا ہے، پھر ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله